لمبا سفر ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ انفارمیشن جو ہے وہ پاور ہے. ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں وہ اس بات سے ایگری کرتے ہیں. وہ دن رات خبر کی تلاش میں ادھر سے ادھر جاتے ہیں، وہ انفارمیشن مانگتے ہیں، کیونکہ انفارمیشن پاور ہے. اور انفارمیشن جو ہے وہ حکومتوں کو اکاؤنٹیبل کرتی ہے. آپ نے دیکھا بڑی ایگزامپلز ہیں، آپ پینما لیکس دیکھ لیں، ابھی سوئس لیکس چل رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ کتنی پاور ہے اس کے اندر، کتنی باتوں کے اوپر سے وہ پردہ اٹھاتی ہے، اور کس قسم کے پھر زلزلے آتے ہیں سیاسی دنیا میں. لیکن ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، اب میں خود کیونکہ سول سرونٹ رہا ہوں تو میں شاید زیادہ کھل کے یہ بات کر سکتا ہوں. ایک تو ہم انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے ٹرین نہیں ہوئے. ہمیں سیکریسی رولز پڑھائے جاتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انفارمیشن کو کلاسیفائی کیسے کرنا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فائلوں کے اوپر کیسے رسی باندھ کے وہ بینڈ اس کو بند کرنا ہے، کیسے یہ بتانا ہے کہ کیا کون کس انفارمیشن کا ریسیپینٹ ہے. یعنی کہ صرف نیڈ ٹو نو کے بیسس کے اوپر ہم نے انفارمیشن شیئر کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو زیادہ سمجھدار تھے، جن کو سمجھ آ گئی کہ انفارمیشن پاور ہے، ان کا بھی ایک ریزسٹنس بلڈ ہوا، کیونکہ جتنی انفارمیشن آپ شیئر کریں گے اتنی اکاؤنٹیبلٹی بڑھتی جائے گی. تو بیوروکریسی کا بھی ایک ڈیفنس میکانزم ہے اس کا. اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شیئر کی تھی کہ انہوں نے بھی ایک پورا ماڈل ورک آؤٹ کیا، اور ہمارے ایک دوست انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں رائٹ ٹو انفارمیشن کا. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک فارمولا سیٹ کر لیا. پہلی دفعہ جب کوئی ہم سے انفارمیشن مانگتا ہے تو ہم جواب ہی نہیں دیتے. کئی لوگ تو وہیں سے لوٹ جاتے ہیں کہ جی حکومت سے جواب نہیں آتا، ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ثابت قدم ہوتے ہیں، وہ یا لکھتے رہتے ہیں چٹھیاں یا انفارمیشن کمیشن سے بات کرتے ہیں تو ہمیں رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا جی پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پھر ایک سیکشن 13 ہے لا کا، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کب انفارمیشن نہیں دے سکتے، پھر آپ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، یہ تو ہماری پروپرائٹری انفارمیشن ہے، اس سے ہماری اکانومی کو نقصان ہوگا، اس سے یہ ہوگا. انہوں نے کہا پھر کئی لوگ وہاں کئی اپلیکیشنز ڈسپوز ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا جو اس ٹیسٹ کو بھی پاس کر لیں اور ہمیں اب ان کو کچھ دینا پڑ جائے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ارریلیونٹ انفارمیشن دے دیتے ہیں. مثلاً اگر ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ جی آپ نے کتنے پرمٹ ہیں، کب سے ہیں، تو ہم کسی اور چیز کے مطلب اسلحہ لائسنس کی بات کیا تو ڈرائیونگ پرمٹ کی انفارمیشن دے دیں گے، کچھ اور دے دیں گے. پھر وہ کاغذ کھنگالتا رہتا ہے، کئی لوگ اسی میں گم ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کچھ لوگ بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں، پھر وہ اس سے بھی نکل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں انفارمیشن نہیں دی، ہمیں انفارمیشن دیں. انہوں نے کہا ان کے لیے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جتنی انفارمیشن ان کو چاہیے ہوتی ہے ہم اسے بہت زیادہ انفارمیشن ان کو دے دیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے صرف یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ نے پچھلے سال میں ایگزامپل کے طور پہ یوز کر رہا ہوں، کتنے پیٹرول پمپوں کی اپلیکیشنیں ریجیکٹ کی ہیں اور کتنے کی وہ کی ہیں، تو وہ آپ کو اسے 10,000 پیجز کا 4 ڈبے بھجوا دے کہ آپ ڈھونڈتے رہے انفارمیشن. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جس سے رائٹ ٹو انفارمیشن کے لیے جو لوگ جنگ کر رہے ہیں ان کو گزرنا پڑتا ہے. اور ایسی ایگزامپلز لوگوں نے ڈاکومنٹ کی ہیں دنیا میں، ایسی کیس اسٹڈیز. اور یہ صرف پاکستان کے لیے مشکل سفر نہیں ہے. امریکہ میں جب پریزیڈنٹ اوباما آئے تو انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن کی بڑی بات کی، اور 2009 یا 10 میں انہوں نے ایک ویب سائٹ شروع کی امریکن گورنمنٹ میں، data.gov. بہت بڑی ویب سائٹ ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کے لیے بڑی اچھی مثال ہے. اور انہوں نے اس سفر کا آغاز ایسے کیا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہمارا سیکشن 4 ہے پرو ایکٹیو ڈسکلوجر کا، انہوں نے کہا کہ میں گورنمنٹ ایجنسیز کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ہر ایجنسی نے کم از کم 3 ڈیٹا سیٹس دینے ہیں جو اس ویب سائٹ پہ ڈالنے ہیں جس کو لوگ یوز کر سکیں. میننگ فل ہائی امپیکٹ ڈیٹا سیٹس، کوئی سے 3 اپنی مرضی کے دے دیں، شیئر تو کرنا شروع کریں. اور وہ سفر چلتے چلتے میں دیکھ رہا تھا کہ اب تقریباً 2.25 لاکھ ڈیٹا سیٹس اس ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں جو مشین ریڈیبل ڈیٹا سیٹس. آپ امیجن کریں کہ اس کے اندر کتنی ویلتھ آف انفارمیشن ہے. تو یہ ایک لمبا سفر ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سفر پہ اگر ہمارے ساتھ محبوب قادر صاحب جیسے لوگ ہوں گے، ڈاکٹر عارف مشتاق صاحب جیسے لوگ ہوں گے، آپ جیسے چیمپئنز ہوں گے. جس طرح پولیس سے آپ کے ادارے نے بتایا کہ بہت ساری انفارمیشن شیئر کی، اینٹی کرپشن نے کی. ہمارے آپ شاید غالباً پی ایچ اے سے آئے ہیں. جی پی ایچ اے میں کیونکہ میرے پاس بھی اس کا چارج ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاؤں کہ پی ایچ ایز سے جب میری بات ہوئی تو ایک بہت بڑا ریونیو سورس ہے ایڈورٹیزمنٹ کا. اب تمام پی ایچ اے نے، پی ایچ اے لاہور نے جتنے ایڈورٹیزمنٹ بورڈ ہیں ان تمام کی لسٹ کہ وہ کس کو دیے گئے ہیں، کیا لائسنس ہے، کیا نمبر ہے، وہ سارا کا سارا پرو ایکٹیولی اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہے.
اور اب ایک مزید جیو ٹیگنگ چل رہی ہے جس سے یہ تمام انفارمیشن اور یوزیبل بنائی جائے گی. تو ہمارے بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو ایک ایک قدم کر کے آگے چل رہے ہیں، لیکن یہ سفر بہت لمبا ہے. اور بہرحال جو سیکشن 4 ہے ہمارے لاء کا، جو پرو ایکٹیو ڈسکلوجر ہے، یہ اس سفر کا پہلا قدم ہے. اور یہ پہلا قدم لینے والے لوگ آپ سارے ہیں جو کہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ جنگ جو ہے وہ بیوروکریسی کے خلاف بھی ہے، وہ اسٹیٹس کو کے خلاف بھی ہے، وہ ماضی کے خلاف بھی ہے، ماضی کے طور طریقوں کے خلاف بھی ہے. کیونکہ اگر آپ یہ ڈیجیٹائزیشن سے پہلے دیکھیں تو انفارمیشن ڈسکلوجر کا کوئی بات نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پاسبل بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی انفارمیشن اتنی بآسانی آپ لوگوں تک پہنچا سکیں. تو ٹیکنالوجی نے بھی اس کو بہت انیبل کیا ہے. لیکن بہرحال یہ 21ویں صدی کا تقاضا ہے، اور یہ 21ویں صدی کا جہاد ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو اس معاشرے میں شفافیت آئے گی، اس معاشرے میں ٹرانسپیرنسی آئے گی. اور کرپشن کے خلاف جب ہم بات کرتے ہیں جنگ کی، تو وہ جو ری ایکٹیو موڈ ہے وہ الگ ہے، لیکن میرے خیال میں کرپشن کو پرو ایکٹیولی روکنے کا طریقہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے کہ ہم اپنی الماریاں کھول کے دکھائیں، اپنی فائلوں کے منہ کھولیں، اپنے دروازے کھولیں، اور میڈیا کو اور لوگوں کو کہیں کہ آپ آئیں اور ہم سے بات کریں. یہ وہ چیز ہے جو واقعی میں سمجھتا ہوں معاشرے کو چینج کر سکتی ہے. اور میں آج آپ سب کے سامنے ہمارا جو انفارمیشن کمیشن ہے، محبوب قادر صاحب، عارف مشتاق صاحب، ان کے باقی کولیگز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کی جنگ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے لڑ رہے ہیں. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ انفارمیشن